دوڑ میں پیچھے ہے. اس کی وجوہات میں نے ابھی اپنی تقریر میں بتائیں اور بھی ہم سب جانتے ہیں. یہ وقت نہیں، پھر کسی اور وقت بات کریں گے. تو ان مچھیرے بھائیوں ان کے خاندانوں کے لیے ہم نے 2.5 لاکھ فی کس 3,000 مچھیروں کے لیے ہم نے آج چیکس میں نے خود 15-20 کو تقسیم کیے ہیں. اور یہ تقریباً 85 کروڑ روپے، تقریباً 82 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ چیک تقسیم کرنے کا، اس کی آج شروعات کر دی. اور چند روز میں ان کو مل جائیں گے. اور چیک جو ہیں وہ خالص ہیں، اور بینکوں سے 2.5 لاکھ روپے لیں گے، انجن لے کے آئیں گے جو بھی. اسی طریقے سے آج بلوچستان میں ہم نے جو پرائم منسٹر جو لیپ ٹاپ پروگرام ہے، جس کا آغاز ہم نے نواز شریف کی قیادت میں 2011-12 میں پنجاب سے کیا، اور پھر اس کو وفاق تک اس کو پھیلا دیا. اس کو ہم نے دوبارہ اس سال یہ پچھلے بجٹ میں اس کا اجرا کیا. پچھلی حکومت نے 4 سال لیپ ٹاپ کا ذکر تو دور کی بات ہے، انڈے اور کٹوں کی بات کرتے رہے نوجوانوں کو. لیکن جو کہ اصل ہتھیار ہے نوجوان کی تعلیم، تربیت اور اس کے زندگی کی دوڑ میں ترقی کرنے کا، اس کا نام تک نہیں لیا. اس کو ہم نے الحمدللہ دوبارہ اربوں روپے کی لاگت سے ہم نے دوبارہ شروع کیا. اور میں تینوں صوبوں میں اس کی جو آغاز کر کے آیا ہوں. آج بلوچستان میں ہم نے گوادر میں اس کی تقریب رکھی، اور گوادر کی بڑی قابل بیٹیاں اور بیٹے اس قوم کے جنہوں نے A+ گریڈز لیے ہیں، ان کو ہم نے لیپ ٹاپس دیے ہیں. اور یہ لیپ ٹاپس کا ایک ہی معیار ہے، میرٹ. یہ محنت اور میرٹ ہے، نہ سفارش ہے، نہ اقربا پروری، نہ نیپوٹزم. اور یہی مسلم لیگ نون کا ہمارا یہی ایک وتیرہ رہا ہے، یہی ہمارا اپنا رہا ہے، اور اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے. لیکن بلوچستان جس کی آبادی کا تناسب پاکستان کی آبادی کے حوالے سے 6% ہے، میں نے اس کا بلوچستان کا کوٹا 14% رکھایا تھا، تاکہ یہاں پر جو محرومیاں ہیں، مشکلات ہیں اور جائز ہیں ان کا کچھ ازالہ کیا جا سکے. اور ہم نے آج 14% جو کوٹا ہے بلوچستان کا، ان کی پاپولیشن کی یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہم نے ان کو تقسیم کر رہے ہیں لیپ ٹاپ. اور اگلے سال کے لیے جس کی شروعات ہو چکی ہیں، یعنی 23 اور 24 کا جو سالانہ بجٹ ہے، اس میں بھی ہم نے 1 لاکھ لیپ ٹاپ رکھا ہے پاکستان کے لیے. مگر ابھی میں نے بلوچستان کا جو شیئر ہے اس کو اپنے ساتھیوں کی مشاورت اور اجازت سے 14% سے بڑھا کر 18% کر دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ بلوچستان ایک بہت اپنا معدنیات سے مالا مال یہ صوبہ ہے، یہ سپورٹ ہے. لیکن ہم نے اس کو بالکل اگنور کیا. اور جب تک بلوچستان پاکستان کی دوڑ میں باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگا، وہ ترقی پاکستان کی نہیں ہوگی. یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سی پیک کا منصوبہ جو 300 میگا واٹ کا جو کوئلے سے چلنے والا جو پلانٹ ہے گوادر کے لیے، اس کا کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. اور ساتھ ہی نیپرا نے اس کا ٹیرف بھی اس کا اناؤنس کر دیا ہے. یہ 300 میگا واٹ کا منصوبہ یہاں پر لگے گا یہاں پر گوادر میں، اور 300 میگا واٹ بجلی یہاں پر پیدا ہوگی. میں چینی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے چائنا نے پاکستان میں 29-30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی. اور اب انشاءاللہ وقت آ گیا کہ اس میں مزید اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. اور کل چائنا کے ایگزم بینک نے پاکستان کا جو قرضہ تھا اس کو دوبارہ انہوں نے رول اوور کر دیا ہے 2 سال کے لیے. اس کے لیے بھی میں صدر شی جن پنگ کا بے حد شکر گزار ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین نے باقی ہمارے برادر ممالک کے ساتھ مل کر، سعودی عربیہ، UAE اور قطر کے ساتھ مل کر ہماری بے پناہ مدد کی ہے. ہم اس کو ہمیشہ
یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ گوادر جو ہے یہ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی ایک بہت تیزی سے ترقی کرتی ہوئی بندرگاہ یہ بنے گی، اور اس سے بلوچستان کے عوام کو سب سے پہلے، گوادر کے عوام کو سب سے پہلے معاشی خوشحالی کا فائدہ ہوگا، اس کے بعد پاکستان، اور پھر دنیا کے ساتھ ہمارے جو لنکس ہیں وہ بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں گورنر صاحب کا، میں چیف منسٹر کے بلوچستان جناب قدوس بزنجو صاحب کا، ہمارے فیڈرل منسٹر جو یہاں موجود ہیں، میں جناب شاہ صاحب کا جو ہمارے میری ٹائم کے منسٹر ہیں ان کا، میں جناب چودھری صاحب کا، میں ان کا شکر گزار ہوں، جناب ہمارے وزیر مواصلات کا۔ اینڈ ہیئر وی آر ود دا نیو سی او مسٹر Yupong. He's here, and his predecessor has gone back to China. He was a very experienced person, and he's a young man. So it's a combination of great youthful efforts and experience and expertise. And together we will build Gwadar port. And I have requested him that we should straight away think of a project whereby Chinese goods are offloaded here for transport to China, and Chinese goods should be transported here for export to other countries. And of course, building economic zones and other colleges and vocational centers. I think this is how we are going to change. وزیر اعظم محمد شہباز شریف گوادر بزنس سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے گوادر کے حوالے سے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ نواز شریف کے دور میں شروع ہونے والے تمام منصوبوں کو جان بوجھ کر التوا کا شکار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہنگامی بنیادوں پر گوادر بندرگاہ کی صفائی کا کام شروع کیا گیا ہے، اس کی پورٹ کو مزید گہرا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر کے شہریوں کے لیے پانی کے منصوبے کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ 100 میگا واٹ بجلی لوگوں کے لیے دستیاب ہے۔ ایران کی معاونت سے 100 میگا واٹ بجلی گوادر کے شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومت نے انڈوں اور کٹوں کی بات کی، جبکہ موجودہ حکومت گزشتہ 16 ماہ کے دوران اپنی پرانی اسکیم کے تحت گوادر اور خاص طور پر بلوچستان کے طلبہ و طالبات کو لیپ ٹاپ فراہم کر رہی ہے۔ بلوچستان کے طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، روزگار کے بہترین مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ تمام صوبوں کی مل کر ترقی سے ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ بلوچستان کے ہونہار طالب علموں کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انہیں تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے گوادر میں مچھیروں کے لیے بھی 3000 مچھیروں میں 2.5 لاکھ روپے فی کس مالیت کا چیک بھی فراہم کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف گوادر بزنس سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔